الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حمد و صلاۃ کے بعد ہم آج کی کلاس میں تفسیر اور تحریف اور مفسر کی شرائط پڑھیں گے، کیونکہ قرآن مقدس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے سے پہلے ان اصول و ضوابط اور قوانین کا پتہ ہونا اور ان کا علم ہونا فرض ہے، یعنی صرف ضروری نہیں بلکہ فرض ہے۔ ہم چونکہ ترجمہ اور تفسیر میں آ رہے ہیں تو اس لیے قرآن فہمی میں اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ لفظ تفسیر فسرا سے مشتق ہے، یعنی فسرا سے نکلا ہے۔ فسر یفسر تفسیرا فہو مفسر، جس کے معنی ہے کھولنا، اوپن کرنا، وضاحت کرنا اور تشریحات میں لے کے جانا۔ اس کا محاورہ میں تفسیر کہتے ہیں ایسا کلام کہ کلام کرنے والے کا مقصد اس طرح بیان کیا جائے کہ جس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اور مفسرین کی اصطلاح میں تفسیر اسے کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کے وہ احوال بیان کرنا جن میں صرف عقل کو دخل نہ ہو بلکہ پریکٹیکلی یعنی نقل کی ضرورت ہو۔ مطلب یہ کہ دلائل سے پتہ چلے کہ قرآن مقدس صرف سوچنے کی حد تک نہیں آیا بلکہ پریکٹیکلی جو ہے وہ یہ اپنے حالات بیان کرتا ہے، جیسے کہ آیات کا شان نزول یا ان کا ناسخ اور منسوخ ہونا۔ اسی طرح تفسیر بالرائے حرام ہے۔ تفسیر بالرائے کا مطلب ہے اپنی رائے سے تفسیر کرنا، کیونکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں اپنی رائے سے کچھ کہنا جو قرآن کے مقصد کے خلاف ہو یہ سراسر خطا ہے۔ اسی طرح تفسیر قرآن کے چند مرتبے ہیں، چند اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن پاک سے قرآن پاک کی تفسیر کرنا، ایک آیت کی شرح دوسری آیت سے کرنا، یہ سب سے عظیم درجہ ہے۔ دوسری قسم ہے تفسیر قرآن بالحدیث، یعنی کہ قرآن مقدس کی آیات کی تفسیر آقا علیہ السلام کے صحیح فرامین عالیہ کی روشنی میں کرنا، یہ نہایت صحیح اور اعلیٰ مقام اور درجہ ہے۔ تیسری قسم ہے قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے کرنا، یعنی فقہا صحابہ، خلفائے راشدین وغیرہ کے اقوال سے۔ چوتھی قسم ہے تفسیر قرآن تابعین یا تبع تابعین کے اقوال سے کرنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چار قسمیں ایسی ہیں کہ جو مقبول ترین ہیں اسلام کے اندر، ان سے ہٹ کر اگر تفسیر کی جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک دوسری چیز ہے کہ تفسیر صحابہ کرام میں سے فار ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں۔ حضور سرور دو عالم علیہ السلام نے جب حضرت علی کو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے۔ تو ظاہری معنی جو ہے وہ ہیں جو شریعت میں علماء کرام بیان کرتے ہیں، وہ ظاہری معانی ہیں، اور باطنی معانی جو ہیں وہ صوفیاء کرام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیتے ہیں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر اتنی زیادہ کروں کہ اس سے 70 اونٹ بھر دوں، اور یعنی ہر اونٹ جو ہے اس پر کتنا وزن ہوتا ہے اور 70 اونٹوں پر کتنا وزن ہوگا، تو یوں کہہ لیں کہ اس کے اگر یعنی مفسرین کرام نے ایک نتیجہ نکالا ہے کہ اگر 70 اونٹوں کا وزن جو ہے وہ کیا جائے تو 25 لاکھ اجزاء بنتے ہیں جو 70 اونٹوں پر آئیں گے۔ تو یہ ہوئی تفسیر اور اس کی قسمیں۔ دوسری چیز ہے تحریف۔ تحریف کا مطلب ہے کلام کا ایسا مطلب بیان کرنا جو کلام کرنے والے کے مقصد کے خلاف ہو، یعنی قرآن کی تفسیر اس انداز میں کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس سے ہٹ کر ہو، تو یہ تحریف ہے۔ تحریف دو قسم کی ہے، تحریف لفظی اور تحریف معنوی۔ تحریف لفظی یہ ہے کہ قرآن پاک کی عبارت کو دیدہ دانستہ جان بوجھ کر بدل دینا خدا نخواستہ، جیسا کہ یہود و نصارہ نے، کرسچنز نے، جیوز نے اور دیگر نان مسلمز نے اپنی اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ اگر ہم ان بکس کا مطالعہ کرتے ہیں، انہیں ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں تو قرآن کی تحریف بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ قرآن نے جو فرمایا کہ کوئی ایک لفظ بھی نہیں تم لا سکتے، تو ہاں وہ نہیں لا سکتے، تو یہ تحریف لفظی ہے۔
جو نان مسلمز کرتے ہیں، مگر ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے نان مسلمز کی حرکتوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کیا کریں گے۔ دوسری قسم ہے تحریف کی، تحریف معنوی۔ تحریف معنوی یہ ہے کہ قرآن مقدس کے ایسے معنی اور مطلب بیان کیے جائیں جو اجماع امت یا عقیدہ اسلامیہ یا اللہ کی مراد یا اجماع مفسرین یا تفسیر قرآن کے خلاف ہوں، اور تفسیر کرنے والا یہ کہے کہ یہ معنی جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہیں، جو باقی لکھے ہوئے ہیں وہ غلط ہیں، جیسا کہ قادیانی اور دیگر لوگوں نے قرآن مقدس کے معانی میں تحریفیں کی ہیں۔ اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ مفسر کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں آج ہر بندہ مفسر بنا ہوا ہے، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ مفسر قرآن بننے کی کوششوں میں ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اس کے بہت ساری شرائط ہیں۔ آئیے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تقریباً اس کی 9 شرطیں ہیں، اور کچھ مفسرین نے اس کی 11 شرطیں بیان کی ہیں، میں مختصراً بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفسر وہ ہوتا ہے جو قرآن مقدس کے مقصد کو پہچان سکے، یعنی کہ قرآن اترا کیوں ہے، یہ مقصد، قرآن کے مقصد کو سمجھے، جیسے کہ مقصد بعثت مصطفیٰ علیہ السلام بھی سمجھے کہ آقا علیہ السلام دنیا میں آئے کیوں تھے۔ آج ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کو مختلف مسالک میں بانٹ دیا ہے۔ آج ہم آقا علیہ السلام کے نور و بشر، حاضر و ناظر ہونے نہ ہونے اور ہم دیگر معاملات میں الجھے پڑے ہیں، جبکہ جو آقا علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد تھا وہ ہمارے علماء نے بھلا دیا۔ وہ ہمارے دین کے جو بڑے بڑے معتبر ہستیاں ہیں، یا یوں کہہ لیں ہستیاں سے مراد یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم نے نئے نئے مسالک تو شروع کر لیے، نئے نئے تفرقہ بازی تو شروع کر لی، پر اسلام کے آنے اور قرآن کے آنے کے مقصد کو ہم بھول گئے۔ تو مفسر وہ ہوتا ہے جو قرآن کے مقصد کو پہچان سکے۔ دوسرا، ناسخ و منسوخ کی پوری خبر رکھتا ہو وہ مفسر ہوتا ہے، یعنی کون سی آیت کس آیت کو منسوخ کرتی ہے، کس آیت کا حکم منسوخ ہے، کون سی ناسخ ہے، اور کون سی آیت کا حکم آج کے دور میں رائج ہے اور کون سی آیت کا رائج نہیں ہے۔ تو وہ ٹوٹل 5 آیات ہیں، تو یعنی وہ بھی انشاءاللہ آئیں گی تفسیر قرآن میں۔ اسی طرح تیسرا، آیات و احادیث میں مطابقت کرنے پر، یعنی ان کا کمپیریزن جب کیا جائے تو اس کا نتیجہ نکالنے پر مفسر جو ہے وہ قادر ہو، قدرت رکھتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک آیت کا معنی اور کرے اور دوسری کا اور کرے، اور اس کے بعد ان دونوں آیات کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، جیسا کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا جب ہمارے اسباق سٹارٹ ہوں گے، انشاءاللہ اگلے درس میں بھی آ سکتا ہے۔ چوتھی ہے کہ آیات کے شان نزول سے مفسر کا باخبر ہونا ضروری ہے۔ شان نزول پتہ ہو مفسر کو کہ کون سی آیت کس موقع پر اتری ہے، اور اس کی یہ ہے کہ آیات کی توجیہ کر سکے، اور قرآن مقدس کی جو آیتیں ہیں ان کو عقل کی روح سے محال معلوم ہوتی ہیں ان کو حل کر سکے، جیسے کہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا جو ہیں، ان سے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اور حضرت مریم اور حضرت ہارون میں تو سینکڑوں برس کا فاصلہ ہے، تو حضرت مریم حضرت ہارون کی بہن کیسے ہو سکتی ہیں؟ اسی طرح قرآن فرماتا ہے سکندر ذوالقرنین نے آسمان کو کیچڑ میں ڈوبتا ہوا پایا، حالانکہ آفتاب ڈوبتے وقت زمین پر تو آتا ہی نہیں ہے، اور نہ کیچڑ اونچا ہو کر آفتاب تک پہنچتا ہے۔ تو ان جیسی آیات جو ہیں ان کی تطبیق کر سکے، ان کے معنی اور مطلب کو جانتا ہو، یہ نہ ہو کہ اپنی ہی طرف سے باتیں کرتا رہے۔ اسی طرح آیات کے اندر محذوفات نکالنے پر قابل ہو، یعنی بعض جگہوں پر آیات کے اندر پوری عبارتیں محذوف ہوتی ہیں، بین السطور ہوتی ہیں، یوں کہہ لیں کہ قرآن مقدس کی بظاہر جو عبارت ہے اس کے اندر بھی ایک عبارت ہوتی ہے، اس کا نکال کر ترجمہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ عبارت ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بتایا ہے کہ اس کا اصل مطلب یہ ہے اور اس کے اندر عبارت یہ ہے۔ تو اس کی مثالیں بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ چوتھا یہ کہ عرب کے محاوروں سے بھی مفسر کا واقف ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن عربوں کے زمانے میں اترا، عرب میں اترا، تو عرب کے بہت سارے محاورے جو ہیں وہ قرآن مقدس میں موجود ہیں، ان سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان محاوروں سے واقف نہیں ہیں، اس کا بیان بھی انشاءاللہ آئے گا، جب موقع آئے گا تو میں انشاءاللہ اس کی تشریح کر دیا کروں گا۔ پھر یہ ہے کہ محکم اور متشابہ آیات کو مفسر پہچانتا ہو،
محکم کون سی آیت ہے، متشابہ کون سی ہے، یعنی کوئی کس آیت سے حکم نکلتا ہے، کون سی آیت جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر بظاہر ہے تو اس کا ترجمہ اور معنی کیا ہوگا، جیسے کہ الف لام میم ہے اور اس طرح کی دیگر۔ چوتھا یہ کہ قرآن مقدس کی مختلف قراتیں ہیں، تو مختلف قراتوں کے علم سے بھی مفسر کا واقف ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف الحمدللہ رب العالمین اور ایک ہی قرات پڑھ لی تو بس جی ہم مفسر ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر 10ویں شرط یہ ہے کہ مکی اور مدنی آیات کو جانتا ہو، کہ مکی آیات کون سی ہیں، مدنی آیات کون سی ہیں، ان کے اندر تطبیق کیسے کرنی ہے۔ مگر آج کے دور میں قرآن مقدس کی تفسیر کو اتنا آسان سمجھ لیا گیا کہ اس جیسا کوئی بھی کام آسان نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج قرآن مقدس کی تفسیر شروع کرنے کا مطلب اور مقصد بھی یہی ہے کہ ہم قرآن مقدس کی اصل معنی و مطلب اور مفہوم اور نازل ہونے کے مقاصد کو سمجھ سکیں، تاکہ دینی، دنیاوی، ہماری روزمرہ پریکٹیکل لائف اور ہماری یعنی اس زندگی کے بعد اگلی زندگی اور آخرت، اور پھر یہ قرآن چونکہ عالمی کتاب ہے، پوری دنیا میں آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق یہ کس طرح پر اثر ہو کر ہمیں اعمال صالحہ سے بھی جوڑے رکھتا ہے اور ہمارے روزمرہ زندگی میں ہمیں کیا گائیڈنس دیتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ رب کائنات ہمیں قرآن مقدس کی اس لگن میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا ترجمہ و تفسیر کو پایہ تکمیل تک پہنچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔